بسم اللہ الرحمن الرحیم. SIFC کا پلان ہو 2035 کا، یا آپ نے ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنی ہو تب، یا آپ نے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا انٹرنل سیکیورٹی ایشوز. یا آپ نے تاجروں سے ملنا ہو، یا تاجروں کے گروپوں سے ملنا ہو، یا ان کو سیٹسفائی کرنا ہو. ہر چیز کے لیے اگر چیف آف آرمی سٹاف آصف منیر صاحب نے سارا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو پھر الیکشن کیوں کرا رہے ہو؟ الیکشن کرانے دی لوڑ کی ہے؟ پھر الیکشن بھی رہنے دیو. ٹھیک ہے، جب سارے کام چیف آف آرمی سٹاف نے ہی کرنے ہیں، سارا بوجھ انہوں نے ہی اٹھانا ہے، سارے کام انہوں نے ہی لے کر چلنے ہیں، تو الیکشن کرا کے کرنا کیا ہے؟ اگر پولیٹیشنز خود نہیں کر سک رہے کوئی کام، اگر پولیٹیشنز اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے سک رہے، تو پھر میرے خیال میں رہنے دیو، سال 2 سال الیکشن نہ کراؤ. کیونکہ یہ کنٹینیوٹی کا جو پروسیس ہے اس کو کیوں ڈسرپٹ کر رہے ہیں؟ کوئی پولیٹیشین آ کے، کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کر یہ سارا چیزیں اپنے سر پہ تو نہیں لے گی. بجلی کے بل بڑھانے ہو یا اس کے اندر کوئی اور پرابلمز ہو، IMF کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. یہ آپ اس کو جو مرضی کہتے رہے. دیکھیں، آپ کو بڑی مشکل سے IMF نے پیسے دیے. پہلے انہوں نے کہا جی اپنی فرینڈلی کنٹریز جو ہیں، جو آپ کے دوست ممالک ہیں، ان سے بولیں کہ جناب وہ پیسے چپ ان کریں تو پھر ہم پیسے دیں گے. جب انہوں نے پیسے دیے ہیں تو آبویسلی وہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اس میں کوئی بہت اچھی چیز ہوئی ہے، اچھی چیز کوئی نہیں ہوئی. پیسے لینا لینڈنگ ایجنسی سے ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بڑا مشکل، بڑا ٹف جاب ہے. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں. جب ڈیلے کرتے جائیں گے، جب آپ کی کنڈیشن جو ہے ورسٹ سے ورسٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوں گی لینڈنگ ایجنسی کی، وہ بھی سخت سے سخت ترین ہوتی جائیں گی. سو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ مس مینج ہوئی ہیں چیزیں، مس مینجمنٹ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. لیکن وہ ساری مس مینجمنٹ آپ کس کے سر پہ ڈالیں گے؟ ابھی ایک چیف آف آرمی سٹاف آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کے پچھلے 1 سال سے صرف اس چکر میں لگا ہوا ہے، 1.5 سال سے، کہ جناب یہاں پہ حالات جو ہے ملک کے بہتر ہو جائیں. تو میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اگر ساری باتیں یہی کرنی ہے، اسی نے کرنی ہے، چیف آف آرمی سٹاف نہیں کرنی ہے، اور باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی جو آ رہی ہے، وہ بھی سیٹسفائی فیل کرتی ہے جناب پنڈی والوں کے ساتھ یا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، تو پھر پولیٹیشنز کیا کس برس کی دعائیں؟ میں صرف ہی کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کئی لوگوں کو یہ میری بات پسند نہیں آئے گی، لیکن دا پوائنٹ از کہ دس از دا ریالٹی چیک. آپ ریالٹی چیک کو نہیں سائڈ لائن کر سکتے، اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن پہ نہیں پھینک سکتے اس ریالٹی کو. دس از دا ریالٹی. اب اس کو کیسے مینج کیا جائے آگے؟ دیکھیں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، SIFC کا جو پلان ہے 2035 کا، جس سے باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے، اس کے اندر جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ SIFC بنا، تاکہ انویسٹر جو ہے وہ آسانی سے انویسٹمنٹ کر سکے پاکستان کے اندر، اور اس کو کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. کیونکہ پہلے جو ہے اس کو پرابلمز ہوتی تھی کہ اگر اس نے یہاں پہ NOCs لینے ہوتے تھے تو وہ فرام ون پلر ٹو اندر پوسٹ وہ بھاگتا رہتا تھا اور وہ ایگزاسٹ ہو جاتا تھا. ایگزاسٹ ہو کے اینڈ ریزلٹ کئی دفعہ ایسے نکلا ہے کہ وہ کہتے تھے جی بس ساڑی بس ہوگی، اسی انویسٹمنٹ کرنی نہیں ہے. SIFC جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا کہ اس کے اندر جناب انویسٹمنٹ ہو سکے اور ریڈ ٹیپزم ختم ہو سکے اور سموتھ انویسٹمنٹ جو ہے ہو سکے اور کوئکلی ہو سکے، جلدی ہو سکے. اب اس کے لیے کنٹینیوٹی کا پروسیس چاہیے. یہاں پہ کبھی ایک ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تیسرا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. میں SIFC کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ ایجوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، آپ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اکاؤنٹیبلٹی کا بھی بیڑا جناب وہ چیف آف آرمی سٹاف نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی پنڈی والوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی وہی کرے. تو جو ساریاں چیزیں انہوں نے کرنی ہیں تو پھر آگے پھر رہ کی گیا. دیکھیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں
کہ ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ دس از دا ریالٹی. ٹھیک ہے؟ آپ ساری چیزیں پولیٹیشنز کے ہاتھ کسی نے نہیں روکے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پولیٹیشنز کے ہاتھ کسی نے نہیں روکے ہوئے. میں نے خود دیکھا ہوا پولیٹیشنز کی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، لائنیں لگی ہوئی، اور وہ کہاں پہ لگی ہوتی ہیں؟ آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر، ایم آئی کے دفتروں کے باہر. اور وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ لینے جاتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں جناب فوج والوں کو کہ جناب سانو کسی جگہ تے ایڈجسٹ کر دیو. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ایس آئی ایف سی انٹرنل سیکیورٹی کو لک آفٹر کرنا، ایکسٹرنل سیکیورٹی کو لک آفٹر کرنا، ویسٹرن بارڈرز کو سیکیور کرنا، اور جو یہاں پہ جو انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس ہیں میں ان کو اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ساری انہوں نے کرنی ہے. یہاں پہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے تب بھی آرمی چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر کو چلے جاؤ، ادا بوا کھٹکاؤ. ٹھیک ہے؟ سو ہر چیز کے لیے اگر یہی کرنا ہے تو میرے خیال میں الیکشن پھر رہ نہیں دو. یہ الیکشنز کا جو زور لگایا ہوا ہے، جو شور مچایا ہوا ہے، اس کو رہ نہیں دیں. یا تو پولیٹیشنز اپنے آپ کو گروم کریں، پولیٹیشنز اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، اور پولیٹیشنز اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ان کے علاوہ کوئی بھی کسی اور طرف دیکھے ہی نہ، اور جو وہ فیصلے کریں اس پہ عوام کو یقین ہو. یہاں سے کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ باہر سے اٹھتا ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے پنڈی میں جا کے، جو بھی چیف آف آرمی سٹاف بیٹھا ہوا اس سے ملنے چاہتا ہے، اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمٹمنٹ پوری کر دے گا. سو اس لیے what I'm trying to say over here is، میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کئی لوگوں کو میری یہ بات پسند نہیں آئے گی، بٹ یہ ریالٹی چیک ہے، یہ حقیقت ہے. پلیز اس کو ذرا مد نظر رکھیں. آپ اپنے سول انسٹیٹیوشنز کو، پولیٹیشنز جو ہیں ان کو مضبوط کریں، کرپشن سے پرے ہٹیں. اور اگر کرپشن سے پرے ہٹ جائیں گے، اپنے سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں گے، تو میرے خیال میں وہ خود ان کی عزت ہوگی پولیٹیشنز کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب پولیٹیشنز ایسے ہیں، پلیز اس طرح مت لیجئے گا مجھے. میجورٹی پولیٹیشن جو ہے بہت اچھے ہیں، میجورٹی پولیٹیشنز بہت اچھے ہیں، اور میجورٹی پولیٹیشنز جو ہیں نا وہ بالکل ایسے سیدھے چلنے والے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ سارے پولیٹیشنز کے لیے ایک پرابلم بن جاتے ہیں. سو اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، تاکہ سب لوگوں کی امید جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ لگے، پولیٹیشنز کے ساتھ لگے، سول اداروں کے ساتھ لگے. تھینک یو.